منصور. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عملاً کرنا کیا ہے؟ اب بالکل چند پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ بھئی ان پوائنٹس کے اوپر کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے نماز میں توجہ بڑھا دیں. اچھا، نماز میں توجہ بڑھانے پر مجھے ایک بہت مفید روایت ملی. آپ یقیناً پہلے سن چکے، یقیناً تو نہیں، امکان ہے کہ سن چکے ہوں گے. میں نے پہلی دفعہ اتنے غور سے پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی. اس میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ 3 چیزیں ہمیں دے دو نماز میں. روایت حدیث قدسی کی صورت میں ہے کہ خدا متعال نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی نماز میں 3 چیزیں مجھے دے دو. نمبر 1، بدن سے خضوع دے دو. بدن تمہارا ایسا ہو جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے، خاضع. اپنے بدن کے اوپر کنٹرول کر لو. مثلا ہاتھوں کو اطراف میں نہ لٹکائیں، زانوں کے اوپر رکھ لیں. اپنی نظروں کو کنٹرول کر لیں، نظریں ذرا جھکی ہوئی ہوں. بدن سے نظر آئے کہ یہ بندہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. دیکھنے والا اگر ہماری کوئی مثلا فرشتے ہمیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. چاہے دل کو نہ دیکھ رہا ہو، کم سے کم بدن تو ایسا نظر آئے. پہلا. دوسری بات فرمایا دل میں خشوع دے دو. دل میں میرا خوف ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ خوف ڈر نہیں ہے، شدت احترام ہے، شدت تقدس ہے. ڈر کس بات کا؟ خدا تعالی سے. ہاں، اس کے عدم سے خوف آتا ہے، لیکن اصل میں خدا چاہنے والی چیز ہے. اگر چیز کا اطلاق صحیح ہو، خدا تعالی انتہائی چاہے جانے والا ہے. اس سے محبت کرنے والوں کی محبتیں دنیا کی کسی محبت میں مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں. تو یہ جو چاہے جانے والا ہے، یہ کیوں خشوع چاہتا ہے؟ شدت احترام کا چاہتا ہے. یعنی دل ایسا ہو کہ خدا قابل احترام ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، انتہائی قابل احترام ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. ظاہر اس خشوع میں بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے ہونے کو بار بار دہراتے رہیں. ہم خدا کے سامنے اس وقت. اچھا، اس میں ایک اور چیز بہت فائدہ دیتی ہے. مثلا اگر شیطان ایک خیال ڈال رہا ہے اسی وقت، اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے اگر ارادہ بچ جائے اس دوران میں، مجھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا خدا؟ جو کچھ بھی ہے اس کی کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے؟ اگر خدا نے چاہا تو کیا ہوگا، نہ چاہا تو کیا ہوگا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو پھر شاید کچھ تسلی ملے اور انسان کا دل اس طرف آ جائے. بس پہلی چیز بدن میں خضوع، بدن خاضع ہو. دل میں خشوع، فرمایا یہ مجھے دو. تمہارے دل کے اندر خشوع ہونا چاہیے. تیسری چیز جو بہت معرکہ ہے، فرمایا وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّمُوعُ، اور تمہاری آنکھوں سے آنسو چاہیے مجھے. فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے دو. میں سوچتا ہوں میری عمر 40 سے اوپر ہے، میں 25 سال نماز پڑھی ہوگی. اس 25 سال میں سے کتنی نمازیں ایسی پڑھیں جن میں 3 چیزیں ہوں گی؟ اب سوچیں نماز قبول ہو جائے کتنا سخت ہے. پڑھنا سخت نہیں ہے نماز کا. وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت سخت ہے. تو پڑھنا سخت نہیں ہے. اتنے کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سخت نہیں ہے. قبول ہونا سخت ہے. قبول نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس کے لیے سب چاہیے. بس یہ روایت دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ بن جائے. اس 30 دن ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوں گے آج آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے، یا مثلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، یا اگر کسی نے ابھی عشاء نہیں پڑھی تو عشاء پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، مغرب شاید پڑھ چکا ہو. تو وہ کیا چیز دیکھے؟ نمبر 1 بدن میں خضوع، دل میں خشوع، آنکھوں میں آنسو. وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّمُوعُ، آنکھوں میں آنسو چاہیے. اچھا چلے بدن خاضع کر لوں گا، میں یوں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا، دل کو اپنے کہوں گا خدا کے سامنے، آنکھوں میں آنسو کیسے آئیں گے؟ یہ کیسے آتا ہے؟ یاد آتا ہے ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا اللہ کو دل سے یاد کرو. تو نیچے سے ایک آدمی نے باقاعدہ درس کے دوران زور سے کہا وہاں صاحب دل سے کیسے یاد کرتے ہیں؟ بہت صحیح ہے، صحیح کہہ رہے، دل سے کیسے یاد کرتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو کیوں آئیں گے؟ شاید یہ آنسو محبت کے ہونے چاہیے، کیونکہ خدا ہے تو نے اتنی بڑی ضیافت کی ہوئی ہے، نہیں معلوم لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں، میں بدبخت کہیں پہ بھی نہیں پہنچا. میری زندگی گزر رہی ہے، میں مرنے کو کھڑا ہوں، اب کب کہاں پہنچوں گا؟ اتنی میری زندگی گزر گئی ہے. 25 سال ہو گئے میں سر مار رہا ہوں زمین کے اوپر، آج تک میں تجھے پہچان بھی نہیں سکا ہوں. تیری محبت میرے دل میں کیوں نہیں آتی ہے؟
اور تیرے بندے وہ ہیں جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نماز میں تیرا خیال نہیں آتا. میرے خیال میں اپنے آپ پر کوڑنے پر بہت آنسو آ سکتے ہیں. معرفت دور کی بات، اس بات پر کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، اس پہ ہی کم سے کم گریا کر لے آدمی کہ مجھے کیوں کچھ نہیں مل رہا ہے. ان لوگوں کو اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان لوگ عشق کے اندر ختم ہو گئے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ لوگ مرنے کو تیار ہو چکے ہیں، مرنے سے پہلے. ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے. یعنی آیا خدا نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہے، اس نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دینا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے گھر کے اوپر یہاں پہ لگا کے رکھ دوں، مثلا اگر میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ یہاں پر غریبوں کو کھانا مفت دیا جائے گا، ایک غریب آ کر کھڑا ہو جائے، میرے خیال میں تختی لگانا کافی ہے کہ مجھے کھلانا پڑے گا اس کو. کیوں لگائی تھی تختی؟ اور وہ خدا قدیر جبروت کا مالک وہ تختی لگا کر کھڑا ہے، میں نے ضیافت رکھی ہے، ہمیں نہیں کھلائے گا؟ اگر نہیں کھا پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کھلانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں کھا پا رہے. وہ تو قدیر ہے، اسی قدرت میں کیا کمی ہے؟ اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم کھا نہیں پا رہے ہیں. اور میں اپنے آپ سے سوچوں خدا 25 رمضان گزار چکا ہوں، تو ایک تقویٰ دینے کے وعدے کر رہا ہے، تو ایک معرفت دینے کے وعدے کر رہا ہے، مجھے تو آج تک معرفت نصیب نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں نصیب ہو پا رہی؟ یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں بار بار کہ خدایا اگر آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں. ایک روایت بہت عجیب روایت ہے. ایک راوی نے چھٹے امام کی خدمت میں نماز کے بارے میں کچھ سوال کیا. امام پتہ نہیں اس نے سوال کیا کیا ہوا، امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے کہا اچھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا جس پہ یہ نماز پڑھنے والا اس طرح کی ایک عبارت لکھتا ہے، کہتا ہے میرا دل چاہے زمین پھٹ جائے میں نیچے چلا جاؤں، میں نظر نہ آتا. وہ امام نے اس طرح فرمایا تم نے ابھی تک نماز پڑھنی نہیں آئی؟ اب میں یہ سوچتا ہوں مجھے 40 سال سے اوپر ہو گیا ہے، آج امام تشریف لائیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ لشکر میں جاؤں گا، مجھ سے کہیں 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں اس موقع پر بناوٹی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، وہی پڑھوں گا جس کی مجھے عادت ہے. ایسا نہیں ہو پائے گا کہ میں 40 سال تک غلط پڑھتا رہتا ہوں، اس دن کھڑے ہو کر جمع کی بہت اچھی سی پڑھ دوں گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اندر پرنٹ ہو رہا ہے، یہی نکلے گا جو ہم نے اندر ڈالا ہے. اس دن کچھ اور نہیں نکلے گا. جو میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جو موت کے بعد قبر کے اندر فرشتے آ کر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، یہ میموری کا کام نہیں ہوگا. یہ جو میری روح کے اوپر رب پرنٹ ہوا ہے وہ بولے گا میرا رب کون ہے. دھوکہ نہیں دے سکوں گا میں. تیری کتاب کون سی ہے، میں کہوں گا کوئی بھی بول دوں گا، اس کو قرآن بول دوں گا، چاہے ساری زندگی کچھ اور کیا ہے. اس وقت وہی کچھ بولے گا جو میں نے 50 سال زندگی میں اپنے ساتھ کیا ہے. اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لہذا جب امام تشریف لائیں گے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، میں کہوں گا اس دن اچھی پڑھ دوں گا. نہیں، اس دن وہی پڑھوں گا جو میں 40 سال پڑھ چکا ہوں. خدا نہ کرے گا پلٹ کے یہ جملہ میں نے سن لیا کہ فرمایا تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، پھر کیا ہوگا؟ یہ مہینہ بہت اچھا ٹائم ہے، شکم تھوڑا خالی ہے، گناہ سے تھوڑا محفوظ ہیں، نماز بہتر کر لیں. میرے خیال میں اگر میں اور آپ اپنے ایک آبجیکٹو بنا لیں کہ ہماری زندگی میں یہ ایک کام ہو جائے 30 دن کے اندر، نماز صحیح ہو جائے. اور نماز کا اسٹینڈرڈ میں نے ابھی خدمت میں عرض کر دیا، خضوع، خشوع اور گریہ. یہ 3 چیزیں فراہم ہو جائیں ہماری نمازوں کے اندر، ہماری نماز ترقی لے گی. اور اس کے ساتھ آغا بہجت کا وہ جملہ لگا لیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کمال کے کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے، جو کچھ اسے چاہیے نماز اس کے لیے بہت ہے. کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے. اور اس کی دلیل انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ختمی مرتبہ تک نماز پڑھتے تھے، اگر نماز میں نہ ملتا ہوتا تو کیوں پڑھتے تھے؟ حتیٰ اس مقام پر پہنچ کے بھی پڑھتے تھے. کچھ ہے نماز کے اندر. اچھا، یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہیں اور پہنچ جانا چاہیے تھا. بس یہ بہت اچھا ٹائم ہے. پہلا کام ہم یہ کر لیں، اور یہ پہلا کام میرے خیال میں اگر میں عرض کروں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی پہ اینڈ کر دوں گا، بٹ ٹھیک ہے یہی کروں گا، بس یہ بھی کافی ہے.
بہت ہے میری نماز اچھی ہو جائے. اچھا نماز اچھی ہونے کے لیے ایک پوائنٹ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. ایک کام اور کیا جا سکتا ہے, نماز کی حکمتوں کے اوپر کچھ سوچتے رہے, کچھ نماز کی حکمتوں پہ سوچتے رہے. مثلا کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, رکوع کا مطلب کیا ہے, سجدہ کیوں ہے, تھوڑا اس کے اوپر سوچتے رہیں. اس سے بھی وہ دل میں خضوع بڑھ سکتا ہے, دل کا خشوع. مثلا آپ قیام کی حالت میں آپ نے ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, یہ کیا حالت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جب میں قبر سے نکلوں گا اور خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا سوال جواب کے لیے. اس وقت میرا ذہن کیا سوچ رہا ہوگا؟ صرف ایک چیز, خدا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک بہت اچھا جملہ یاد آ گیا مجھے, بہت اچھا جملہ آیت اللہ جوادی عاملی کا, بہت خوبصورت جملہ ہے. اتنے عرصے سے نماز کے بارے میں سوچتا تھا, یہ جملہ اس سے زیادہ اچھا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا غیر معصوم سے. فرمایا نماز میں کچھ ایسا کرو مناجات میں تبدیل ہو جائے. آپ اس جملے کی گہرائی دیکھ رہے ہیں, قرات نہ رہے, قرات سے نکل کر مناجات میں تبدیل ہو جائے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, قرات کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ مناجات ہے؟ یہ مناجات نہیں ہے. فرمایا اس قرات کو کیا کر لو, مناجات میں تبدیل کر لو. کیسے پڑھو؟ یعنی اب ترجمہ یوں بنے گا, یعنی ایسے پڑھو جیسے صرف خدا تمہاری بات سن رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ میں خدا کو سنا رہا ہوں. الرحمن الرحیم, خدا کو سنا رہا ہوں, صرف خدا سن رہا ہے اور کوئی نہیں سن رہا. کاش ایسا ہو جائے. یعنی اگر میری اور آپ کی نماز چند منٹ کی نماز میں چند سیکنڈ صرف خدا دل میں رہے, کافی ہے ہمارے مستجاب الدعویٰ ہونے کے لیے. ہم مستجاب الدعا بن جائیں گے, جو دعا مانگے پوری ہو جائے گی اگر یہ حالت ہم پر طاری ہو جائے کسی طریقے سے. کیوں؟ فرمایا امی یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. مضطر کی دعا پوری ہونی ہے. مضطر کون ہے؟ جس کے دل میں صرف خدا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم ان نمازوں میں مناجات تک پہنچ جائیں. رسول جوادی عملی کی ایک کتاب ہے حکمت عبادات, میں سنا اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی ہے اسرار عبادات. اس میں پتہ نہیں کیا کمال کیا ہوگا. یہ جو حکمت عبادات ہے اس کے اندر یہ جملہ آیا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا اپنی قرات کو مناجات میں تبدیل کرو. لب لباد یہ بنتا ہے. بہت اچھا کام اس 30 دن میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک اسٹینڈرڈ بھی ہے. بس فرض کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نماز کے دوران دماغ پہ ایک ضرب لگتی ہے کہ یہ صحیح نہیں جا رہی ہے. کیا اسٹینڈرڈ ہے اس بات کا, صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ بعض اوقات شیطان ہمیں بہت دھوکہ دیتا ہے, آواز کو بھی ایسی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز صحیح جا رہی ہے, قرات بالکل صحیح ہوتی ہے, ایسی اچھی قرات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں خدا نہیں ہوتا. خدا نہیں ہوتا. اسٹینڈرڈ کیا بنائے؟ فوراً اپنے آپ سے پوچھیں وہ 3 چیزیں ہیں اس میں, خضوع, خشوع, دموع, اور اس کے ساتھ کیا ہے, یہ میں نے قرات کی ہے یا مناجات ہے؟ اگر مناجات ہے تو خدا کہاں ہے پھر اس میں؟ مناجات تو وہ ہے جو خدا سے اکیلے گفتگو ہوتی ہے. جب تک میں باہر سوچ رہا ہوں مناجات نہیں کر رہا. مناجات انسان کرتا ہی اس وقت جب باقی سب سے کٹتا ہے, صرف ایک طرف سوچتا ہے. یہ مناجات بنتی ہیں. کوشش کریں حتی الامکان, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کریں, ہماری نماز اچھی ہو جائے کسی طریقے سے. ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے, یہ بہت بڑا قدم ہوگا اگر یہ کام حاصل ہو جائے. اور 2 اسٹینڈرڈز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, خضوع, خشوع اور دموع, اور اس کے ساتھ قرات کے ساتھ مناجات ہو جائے. ہر جملہ مناجات بن جائے. اور ایک اور جملہ اس کے ساتھ اضافی لگا دوں, وہ بھی کسی نے بہت اچھا جملہ بتایا, کہنے دیکھو تشہد پڑھتے وقت خیال کرنا جھوٹی گواہی مت دینا. زبردست جملہ تھا. فرمایا تشہد پڑھتے وقت خیال کرنا جھوٹی گواہی مت دینا. گواہی دے رہے ہو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس وقت دل میں کتنے معبود ہیں؟ جھوٹی گواہی مت دو, سچی گواہی دو. گواہی دے رہے ہو نبی اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں, اس کی شریعت کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ جھوٹی گواہی مت دو, سچی گواہی دو. واقعا بہت اچھا جملہ تھا. بس 3 باتیں ہو گئی آپ کی خدمت میں. ایک خضوع, خشوع اور دموع, آنسو.
نمبر 2 قرات مناجات میں تبدیل ہو جائے، ہر جملہ مناجات ہے، ہر جملہ مناجات ہے۔ نمبر 3 گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، گواہی سچی ہونی چاہیے۔ کم از کم یہ ہو کہ جب گواہی دینے لگے اپنے آپ سے پوچھیں تو 1 منٹ رک جاؤ، گواہی سچی ہونی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سچی گواہی دینی، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور جو مناجات کا چیپٹر ہے وہ خود بخود آنسو لائے گا، یعنی لانا چاہیے، مناجات کے چیپٹر میں خود بخود آنسو ہونے چاہیے۔